شیخ دوسرا سوال ایک سنن نسائی کی روایت ہے 3007 نمبر، اس کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ انہوں نے لوگوں کو تلبیہ سے روک دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے۔ یہ جو نیم رافضی ہیں وہ اس روایت کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ یہ سنن نسائی میں 3007 نمبر روایت ہے۔ اچھا جی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کن تو مع ابن عباس بعرفات، میں عرفات میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ فقال ما لی لا اسمع الناس یلبون، مجھے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے لوگ تلبیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو قلت تو میں نے کہا یخافون من معاویہ، وہ تو معاویہ سے ڈرتے ہیں اس لیے معاویہ کے ڈر سے تلبیہ نہیں کہہ رہے۔ فخرج ابن عباس من فسطاطی، سیدنا عبداللہ بن عباس اپنے خیمے سے نکلے تو فقال لبیک اللہم لبیک، انہوں نے تلبیہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ میں کہا فإنہم قد ترکوا السنۃ من بغض علی، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے ایک سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ وہ سیدنا علی سے بغض رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے تلبیہ بھی روک دیا، اسلام کا ستیہ ناش کر دیا، حج کا ستیہ ناش کر دیا، تلبیہ جیسا شعار اسلام کا وہ بند کر دیا۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ ارے جی آپ صاحب کہ ظاہر جب ایک انسان نے ٹھان لیا ہے کہ اس نے اہل سنت کے عقیدہ مشاجرات صحابہ سے انحراف برتنا ہے تو واہی تباہی کا صدور اس سے عین ممکن ہے۔ یہ تو بڑی معمولی بات ہے، بڑی سی بڑی باتیں بھی کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ تو بالکل چلے بھی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کو سیدنا علی سے بغض تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی باتیں بھی یعنی ان کے یعنی یہاں تک کہ نفاق تک کے فتویٰ کرنا اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غاصب تھے اور اقتدار کے لیے لڑائی لڑی اور یہ کیا اور وہ کیا، پتہ نہیں کتنی باتیں کر دیتے ہیں۔ اب صاحب یہ روایت جو ہے یہ سندن ضعیف ہے۔ خالد بن مخلد القطوانی راوی ہے جی، یہ جب کوفیوں سے بیان کرے، جب اس کا استاد کوفی ہوگا تو اس وقت اس کی روایت ضعیف ہوگی، اور یہ روایت بھی آپ نے علی بن صالح بن حی الکوفی سے بیان کر رہے ہیں، تو لہذا یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ ان کے حافظے کا کچھ مسئلہ بن گیا تھا۔ یعنی خالد بن مخلد کی وہی روایات مقبول ہیں جو اہل مدینہ سے ہیں، جو اہل کوفہ سے ہیں وہ ضعیف ہو جائیں گے۔ اہل مدینہ کے علاوہ جتنی بھی روایات ان کی ہیں وہ ضعیف ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو سلیمان بن بلال کی روایت ذکر کی ہے وہ اہل مدینہ میں سے ہے، اس لیے ذکر کی ہے۔ تو یہ بات علم والوں سے متعلق ہے، جہلوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر بعض اہل علم نے اس کی سند کو صحیح کہہ دیا تو ان پر یہ علت مخفی رہ گئی جو اللہ نے ہم پر ظاہر کر دی ہے، بات اتنی سی ہے۔ اب جو جاہل اس کو بنیاد بنا کر آتا ہے وہ تو حدیث پر جو حکم ہوتا ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انہوں نے اجتہاد کیا اور اللہ کے طرف سے عطا کردہ جو علم تھا اس روایت پر حکم لگا دیا کہ اس کی سند کو صحیح کرا دیا، وہ تو عند اللہ ماجور ہو گئے، مگر جاہل کے لیے تو کوئی اجر نہیں، ضدی اور معاند کے لیے کیا اجر ہے؟ اب وہ جو ضدی اور معاند ہے ہمارا اس سے واسطہ ہے، ہمارا تو اس سے ایک تعلق ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ لائیں آپ خالد بن مخلد القطوانی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی ایسا قول کہ اگر وہ کوفیوں سے بھی روایت کرے تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے۔ یہ تو ائمہ کا ایک مسلک ہے، علماء علم کا ایک مسلک ہے، اس کو جرح مفسر کہتے ہیں، یہ ایسی جرح ہے جس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا، تو لہذا یہ روایت جو ہے بلحاظ سند ضعیف ہے۔ آج کے بعد اس روایت کو وہی پیش کرے گا جو ہمارے سے اعتراض کا جواب دے گا، ورنہ کسی جاہل کو یہ روایت پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔